میرے بھائی ایمانداری سے بتا، جب تیرے میرے گھر کے اندر 10 بے نماز ہوں گے، جب تیرے میرے گھر کے اندر 20 بے نمازی ہوں گے، جب تیرے میرے گھر کے اندر نوجوان بچہ بے نماز ہوگا، نوجوان بچی بے نماز ہوگی، مرد بے نماز ہوگا، عورت بے نماز ہوگی، ارے گھر کے اندر تو اگر نماز پڑھ کے بھی جائے گا، ٹھیک ہے، مان لیا اللہ نے تجھے توفیق دے دی، گھر کے اندر جائے گا، اپنے بچوں کو اٹھائے گا، تیری بچی اٹھتی ہے، تیری بہو اٹھتی ہے یا تیری گھر والی اٹھتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، جا کر ہاتھ دھوتی ہے، ہاتھ دھو کر وہ جا کر آٹا گوندتی ہے، وہ جا کر روٹی پکاتی ہے، اللہ اکبر، آٹا گوندے اور روٹی پکانے کے بعد ایمانداری سے بتا، جب وہ تجھے بغیر نماز پڑھے تیرے گھر کے اندر آٹا گوندے گی، جب وہ تجھے روٹی بنا کے دے گی تو اس روٹی کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر میرے بھائی، آج تیرے میرے ذہن کے اندر ہے، ہر بندے کی خواہش کوشش تمنا آرزو ہے، میرے گھر کے اندر اے سی لگ جائے، گھر کے اندر سکون آ جائے گا، میرے گھر کے اندر پنکھا لگ جائے، میرے گھر میں سکون آ جائے گا، بجلی والوں نے بل کے لیے پریشان کیا ہے، میرے گھر کے اندر سولر سسٹم آ جائے، سکون آ جائے گا، میرے گھر کے اندر ہیٹر لگ جائے، سکون آ جائے گا، میرے گھر کے اندر گیس نہیں آتی، گیس آ جائے، سکون آ جائے گا، میری اگر یہ مکان کچا ہے، مکان پکا بن جائے، سکون آ جائے گا، میری یہ گاڑی میرے گھر مجھے کار مل جائے، سکون آ جائے گا، اگر میرا یہ مکان بہترین خوبصورت بن جائے، سکون آ جائے گا، میرے گھر کے اندر سیلنگ پیلنگ ہو جائے، سکون آ جائے گا، میرے رہائش اچھی ہو جائے، سکون آ جائے گا، میرا لباس اچھا ہو جائے، مجھے سکون آ جائے گا۔ ارے نہیں نہیں، اللہ کی قسم، تو لاکھ کوشش کر لے، ایک کی بجائے تو 10 اے سی لگوا لے، ایک کی جگہ تو 10 مکان پکے بنوا لے، ایک کی جگہ تو 10 گاڑیاں خرید لے، تیری ایک دکان کے بدلے تم 10 دکانیں کر لے، تجھے سکون نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بس کر دئیے، نہیں سبحان اللہ نہیں آئی نا، بلند آواز سے اگر بات سمجھ آئی کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، اگر دلوں کا اطمینان چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان ہے، اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، کھول اللہ کا قرآن، اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ اکبر، فرمایا من أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، اگر میرے ذکر کے قریب نہیں آئے گا، اگر میرا نام نہیں لے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہیں میں تیری معیشت کو تنگ کر دوں گا، بظاہر تیری 10 دکانیں ہوں گے، اس کا کرایہ بھی آ رہا ہوگا، بظاہر تیرا بہترین گھر ہوگا، اس کے اندر تیری رہائش ہوگی، بظاہر تیرے گھر کے اندر اے سی بھی لگا ہوا ہے، تیرے گھر کے اندر سیلنگ پیلنگ بھی ہے، تیرے گھر میں ہیٹر گیزر بھی چلتا ہے، تجھے ہر سہولت میسر ہے، لیکن زن کا فرمایا کہ پھر بھی تو تنگ دست ہوگا، لاکھوں کا مالک ہوگا تنگ ہوگا، کروڑ پتی ہوگا تنگ ہوگا، ارب پتی ہوگا تنگ ہوگا، کیوں تنگ ہوگا؟ سمجھ لے بات، من اعرض عن ذکری، اگر تو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے گا، اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹے گا، اللہ کو چھوڑے گا، یعنی نماز کو چھوڑے گا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑے گا، اللہ کی یاد کو چھوڑے گا، تو پھر تیرے اوپر تنگ دستی آئے گی، تیرے گھر کے اندر پریشانی آئے گی۔ اللہ کی قسم میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، ہمارے علاقے کے اندر ایک بڑا سود خور تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اکبر، کروڑا پتی تھا، ارباں پتی تھا، اللہ اکبر، اس کی جائیداد اتنی تھی، لاکھوں روپے اس کا کرایہ آتا تھا، اس کی اپنی زبان سے وہ کہتا تھا یارو مجھ سے تو کتے کی زندگی بھی بہتر ہے۔ جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا افسر گزرا ہے، بڑا اس کے پاس مال تھا، بڑا اس کے پاس اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، مربوں کا مالک تھا، بڑی بڑی زمینوں کا مالک تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن رشوت سے مال بنایا، رشوت سے زمینیں بنائی، رشوت سے جائیداد بنائی، سارا رشوت سے بنایا، رشوت سے ہر چیز چلتی رہی، اللہ اکبر۔ فرمایا جب وہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد میں سے ایک دن ایک آدمی نے کہا کاش ہمارا باپ ہمیں حلال کھلاتا، کاش ہمارا باپ ہمیں حلال کھلاتا، میری بات پر توجہ کرنا، کاش میرا باپ ہمیں حلال کھلاتا تو کوئی ایک دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے۔ یاد رکھنا، اگر تو حرام کھائے گا، اپنی اولاد کو حرام کھلائے گا، اللہ کی قسم تیرے گھر کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ اگر رشوت کے ساتھ مال بنائے گا، سود کے ساتھ تو مال بنائے گا، دلالی کے ساتھ تو مال بنائے گا، حرام خوری کے ساتھ مال بنائے گا، نجائز تول کر مال بنائے گا، کسی کو دھوکہ دے کر مال بنائے گا، اگر جھوٹ بول کر مال بنائے گا، غلط قسم اٹھا کر مال بنائے گا، عدالت میں جھوٹی گواہی دے کر مال بنائے گا، اللہ کی قسم وہ مال آنے کی وجہ سے بظاہر تو مالدار تو ہو سکتا ہے، تیرے گھروں کے اندر سکون نہیں آئے گا۔ یہ جو
جس مال سے حرام مال سے اگر اپنی اولاد کی پرورش کرے گا پھر تیری اولاد تجھے کوئی سکون نہیں دے گی، پھر تیری اولاد تیری فرما برداری نہیں کرے گی، پھر تیری اولاد تجھے اتنا ذلیل کر دے گی کہ تو زبان حال سے کہہ رہا ہوگا ہے میری اولاد کو کیا ہو گیا ہے، آج میری اولاد نافرمان کیوں ہو گئی ہے، آج میں اپنی اولاد کا کیا کروں۔ میرے بھائی اصل حقائق کی طرف توجہ کر، اصل حقائق کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا جسم ہے، جس کی جان فرمایا حرام کے مال سے اس نے پرورش پائی ہے، وہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ ومن اعرض عن ذکری، فرمایا اگر میرے ذکر سے تم پیچھے ہٹو گے، میرے ذکر سے تم روگردانی کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ حضرت قاری سعید الرحمان صاحب سے بیٹھ کے قرآن کی اس آیت کو سمجھ لینا، 16ویں سپارے کے اندر ہے، اللہ اکبر، آخری صفحے کے اوپر ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ فرمایا اگر میرے ذکر سے روگردانی کرے گا میں تیری معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں تیری معیشت کے اوپر پہرا لگا دوں گا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہو کر بھی تو تنگ ہوگا، پریشان ہوگا، راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جائے گا، تجھے نیند نہیں آئے گی۔ ارے بظاہر جو لوگ تمہیں نظر آتے ہیں حرام کھا کر مال بناتے ہیں، حرام کھا کر تجھے نظر آتے ہیں گاڑی کے اوپر سوار ہے، حرام کھا کر تجھے پتہ چلتا ہے اس کا کاٹن کا سوٹ ہے، حرام کھا کر بظاہر تجھے لگتا ہے اس کی بڑی گاڑی ہے، اس کا بڑا بنگلہ ہے، اس کی بڑی کوٹھی ہے، حرام کھا کر تجھے تو یہ لگتا ہے کہ یار شاید یہ بڑے سکون کے اندر ہے۔ اللہ کی قسم کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے پوچھ تو صحیح، ملک صاحب، خان صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب، کیا بنا؟ آپ تو بڑے عیش کے اندر ہو۔ وہ آنسو اس کی آنکھوں میں سے نکل پڑیں گے، کہیں گے یار رات کو جب تک میں کئی گولیاں نیند کی نہ کھاؤں اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر تو حلال کھاتا ہے تجھے مبارک ہو، اگر تجھے 2 روٹیاں رات کو اور 2 روٹیاں صبح کو مل جاتی ہیں تو سکون کی نیند سوتا ہے، تیری اولاد تیری فرما بردار ہے، تیرے گھر کے اندر سکون ہے تو تجھے مبارک ہو۔ اللہ کی قسم لعنت بھیج ایسے مال کے اوپر، لعنت بھیج ایسی دولت کے اوپر جو دولت تجھے دنیا کے اندر بھی سکون نہ لینے دے اور قبر کے اندر بھی سکون نہ لینے دے، اور قیامت والے دن تجھے ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ خالی یہیں تک بس نہیں، دنیا اس کی تنگ ہو جائے گی۔ ضنکا کا مطلب اس کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گا، مالی طور پر وہ تنگ ہو جائے گا، اس کا ہاتھ تنگ ہو جائے گا، پریشان رہے گا۔ لیکن یہ تو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کے اندر پریشان رہے گا۔ آگے سنو، اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جب وہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا، اندھا کھڑا ہوگا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، کہے گا یار دنیا کے اوپر تو میں دیکھنے والا تھا، دنیا کے اوپر تو میری آنکھیں سلامت تھی، دنیا کے اوپر تو میں حرام کھانے کے لیے دیکھا کرتا تھا، دنیا کے اوپر تو میں بد نظری کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر تو میں بازار کے اندر بیٹھ کے ہر آنے جانے والی ماں بہن کی عزت کو دیکھتا تھا، میری آنکھ کے اندر حیا نہیں تھا، میری آنکھ کے اندر شرم نہیں تھا، مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ دنیا کے اوپر تو میں دیکھ سکتا تھا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کہے گا اے رب، اے رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، رب لما حشرتنی اعمی، آج میدان معاشر میں مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بنا تھا، میری تو آنکھیں سلامت تھی، آج اندھا کیوں ہوں؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کا جواب بھی سن، وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتی فنسیتها۔ اللہ فرمائیں گے یاد کر، یاد کر، تیرے پاس قاری سعید الرحمان صاحب نے اللہ کا قرآن سنایا تھا، تجھے قاری شفیق صاحب نے اللہ کا قرآن سنایا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتی، میرا قرآن لے کے آئے تھے، میری نشانیاں لے کے آئے تھے، میرا دین تجھے سمجھایا تھا، علماء کرام جمعہ پر آ کر تمہیں سمجھاتے تھے کہ یار حرام نہ کھانا، علماء کرام تجھے سمجھایا کرتے تھے نماز نہ چھوڑنا، علماء تجھے سمجھایا کرتے تھے جھوٹ نہ بولنا، علماء تجھے سمجھایا کرتے تھے سود نہ کھانا،
علماء تجھے سمجھاتے تھے رشوت نہ کھانا، علماء تجھے سمجھاتے تھے غلط گواہی نہ دینا، علماء تجھے سمجھاتے تھے کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، علماء تمہیں سمجھاتے تھے کسی سے دھوکہ نہ کرنا، علماء تجھے سمجھاتے تھے غلط ناپ تول نہ کرنا، تو کہتے ہیں چھڑ چھڑے مولویاں دا گلنا ہے، چھڑ چھڑے مولویاں نو، ارے اگر یہ نہ کریے تو کتھوں کھائیے؟ یہ الفاظ سنتے ہیں نا؟ جو بندہ یہ الفاظ تضحیق کے اندر کہتا ہے، جو بندہ استہزاء کے طور پر دین کو مذاق بنا کے کہتا ہے، جو اللہ کے قرآن کو کہتا ہے یہ مولویاں دی گل چھڑ، جو اللہ کے نبی کو حدیث کو کہتے ہیں مولویاں دی گل چھڑ، اللہ کی قسم یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہاں چلا گیا آج مسلمان؟ کس طرف چلا گیا آج مسلمان؟ اسی لیے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا، رات کو شام کو بندہ مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر کا جنازہ اٹھے گا۔ یہی زمانہ ہے۔ علماء کے ساتھ بیٹھا کرو، علماء کی باتیں سنا کرو۔ ایک بندہ ہے داڑھی نہیں رکھتا، گنہگار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، گنہگار ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کرتا ہے، اور ایک بندہ داڑھی صاف کر کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے داڑھی کے ساتھ تو میں برا تھا، اب میں بہترین لگ رہا ہوں، اور داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے۔ فرمایا داڑھی یا داڑھی والے کا مذاق اڑانے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، لیکن ایک بندہ مذاق اڑاتا ہے۔ ممکن ہے اللہ اس کو بخش دے کہ اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو یہ تو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا بندہ صبح کو اگر مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ میرے بھائی ایمانداری سے تو بتا، اپنے ارد گرد کا ماحول بتا، اپنے ارد گرد کا حالات بتا۔ تو بھی دنیا کے اندر رہتا ہے، میں بھی دنیا کے اندر رہتا ہوں۔ آج اپنی مارکیٹ کے حالات بتا، آج اپنے گھر کے حالات بتا، آج اپنے معاشرے کے حالات بتا۔ کیا معاشرے کے اندر ہر طرف سے بے دینی نہیں ہے؟ اگر ہم نے تھوڑے سے پیسے دیکھ لیے لالچ کے اندر آ گئے، تھوڑا سا مال دیکھ لیا لالچ کے اندر آ گئے، ہمارا ایمان ڈگمگا گیا۔ آج اگر تو اور میں صرف زبانی طور پر کلمہ پڑھتے ہوئے چند ٹکوں کے اوپر بک جاتے ہیں تو ایمانداری سے بتا تو اور میں اپنی اگلی نسل کو یہ دین اور ایمان اور اسلام کیسے منتقل کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتی فنسیتها، میرا قرآن آیا تھا، میرے نبی کا فرمان آیا تھا، میرا دین تیرے پاس آیا تھا، میرے علماء تیرے پاس چل کے آئے تھے، یہ تبلیغی جماعت والے چل کے تیرے دروازے پہ دستک دے 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 کے کہتے تھے یار اللہ کا واسطہ ہے آ جاؤ ہدایت کی طرف، آ جاؤ اللہ کو ایک مان لو، آ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر لو۔ اسی راستے کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اسی راستے کے اندر دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ تو جماعت والوں کو دیکھ کر مذاق اڑایا کرتا تھا، جماعت والوں کو دیکھ کر گھر میں بیٹھا ہے بچہ آ کے کہتا ہے جماعت والے آتے آئے ہیں، کہتے ہیں جا کہہ دے کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، دکان کے اندر بیٹھا ہے، جماعت والوں کو دیکھا ایک طرف ہو گیا چلو یار یہ چلے جائیں گے پھر آ جائیں گے، لیکن قیامت والے دن تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کہے گا آیاتی، اس وقت میرا دین والے آئے تھے، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اس دن تجھے اختیار تھا جو تو نے کیا، آج مجھے اختیار ہے جو میں کروں گا۔ تو نے اس دن بھلا دیا تھا، میں اللہ نے آج تمہیں بھلا دیا، اور تمہیں پتا ہے اللہ کب بھلائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ جو قیامت کا دن ہے یہ بڑا سخت ترین دن ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ فرمایا زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے گا، زمین تہس نہس کر دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال کے پھینک دے گی، وقال الانسان ما لها، یہ انسان کہے گا ہائے ہائے آج اس کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، فرمایا ایک ایک جگہ زمین کا ایک ایک چپا تیرے حق کے اندر یا تیرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارها،
ڈر اس دن سے اللہ کی قسم اس زمین کے اوپر، اس مسجد کی زمین کے اوپر جس نے آ کر اپنا سجدہ کیا، جس نے آ کر جبین نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا، جس نے آ کر یہاں قرآن کی تلاوت کی، جس نے آ کر یہاں ذکر کیا، جس نے آ کر یہاں درود شریف پڑھا، قیامت والے دن یہی زمین آ کے کہے گی اللہ اس بندے کے اگر کوئی گناہ بھی تھے تو اس کو چھوڑ دے، میں اس کے سجدوں کی گواہ ہوں، اللہ میں اس کے قرآن کی تلاوت کی گواہ ہوں، اللہ میں اس کی نیکیوں کی گواہ ہوں، اللہ میں اس کے درود شریف پڑھنے کی گواہ ہوں، اللہ اس نے تیرے میرے اوپر بیٹھ کر تیرا ذکر کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین ایک ایک خبر بیان کر رہی ہوگی۔ اگلی بات سن لے، تو جب کہتا ہے کسی کے سامنے بیٹھ کر دکان کے اوپر کہ مجھے کون دیکھتا ہے، غلط ناپ تول کر کے چلاکی کے ساتھ اگر تو نے گاہک کو پتہ نہیں چلنے دیا، اللہ کی قسم اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی یہ مخلوق دیکھ رہی ہے۔ قیامت والے دن یہی تیری دکان کی زمین کہے گی اللہ یہ بدبخت تھا، یہ بدبخت تھا جو غلط ناپ تول کرتا تھا، مال دکھاتا کیا تھا دیتا کیا تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا، دھوکہ دیا کرتا تھا، یہ دیتا کچھ دکھاتا کچھ اور تھا، دیتا کچھ اور تھا۔ اللہ اس بدبخت نے بڑے بندوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ گواہ ہے زمین، تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ زمین ایک ایک چیز بیان کرے گی، ایک ایک چیز بتائے گی، ایک ایک چیز سامنے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ تو اگر یہاں اس زمین کے اوپر زنا کرتا ہے، یہ زمین کھڑی ہو کر کہہ دے گی اللہ اس بدبخت نے مجھے ناپاک کیا تھا، اللہ اس بدبخت نے مجھے پلید کیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ بلا رہے ہیں، واپس آ جاؤ، یہ وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور تھا، ایک مجمع چلا، کوفہ سے چلا، حج کرنے کے لیے ایک بڑا قافلہ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی بہت بڑا تاجر ہے، اس کا بڑا نام تھا، بڑی اس کے پاس مال تھا، راستے کے اندر وہ فوت ہو گیا، لوگوں نے اس کو کفن دفن کیا۔ جب دفن کرنے لگے جس جگہ کے اوپر، تو وہاں ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ نکل آیا، ڈر گئے، وہاں سے جا کر آگے ایک دوسری جگہ کھودی، وہاں دفن کرنے لگے تو وہاں سے بھی ایک سانپ نکل آیا، تیسری جگہ جا کر دفن کرنے لگے، وہاں سے بھی بڑا سانپ نکل آیا۔ قافلے والے پریشان، حج کے لیے گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، ان کی خدمت میں درخواست کی کہ اللہ کے نبی کے صحابی، او اللہ کے نبی کے غلام، ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، ہمارے ساتھ تو یہ ماجرا ہے۔ فرمایا پتہ نہیں اس بندے نے کیا گناہ کیا ہے، تم جہاں بھی کائنات کے اندر اس کو دفن کرو گے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، بس اس کو گڑا کھود کے دفن ہی کر دو۔ قافلہ واپس آیا، کوفہ کے لوگ انتظار کے اندر، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا دوست آ رہا ہے، اس آدمی کی گھر والی بھی انتظار کے اندر کہ میرا خامند آئے گا۔ لوگوں نے اس کو جا کے بتایا تیرا خامند تو فوت ہو گیا، پھر کسی نے اس کو جا کر کان میں بتایا تیرے خامند کا تو معاملہ یہ بنا، زاروں قطار رونے لگی، دھاڑے مارنے لگی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگی میں اس کو کہا کرتی تھی ایسا نہ کر، میں اس کو بڑا سمجھاتی تھی لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اس بتانے والے نے پوچھا کیا بات ہو گئی، کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، یہ بڑا تاجر تھا، جنس اجناس کا کام کیا کرتا تھا، یہ جنس جو دکھاتا تھا پھر گودام سے اس کا مال اٹھواتا تھا، یہ 1 من کا حساب بیچتا، پیسے 1 من کے لیتا تھا لیکن اس کو 1 یا 2 کلو کم دیتا تھا۔ میرے بھائی تو کیا سمجھتا ہے کہ بس یہاں پر چور بازاری میں کروں گا اور ختم؟ نہیں، اللہ کی قسم ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ زمین کھڑی ہو کر کہے گی اللہ اس نے میرے اوپر زنا کیا تھا، زمین کا ایک ٹکڑا آئے گا کہے گا اللہ اس بدبخت نے رشوت لی تھی، زمین کا ٹکڑا آئے گا کہے گا اللہ اس بدبخت نے سود کھایا تھا، زمین کا ٹکڑا آئے گا اللہ اس نے فلاں پر ظلم کیا تھا، زمین کا ٹکڑا آئے گا اللہ اس نے فلاں کی زمین پر قبضہ کیا تھا، زمین کا ٹکڑا آئے گا کہے گا اللہ اس نے اپنی بیٹیوں کو حق وراثت نہیں دیا تھا۔ یہی زمین کا ٹکڑا آ کر تیرا ایک ایک گناہ اللہ کے حضور پیش کرے گا۔ جب وہ پیش کرے گا تو یہ انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، ہے آج اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ زمین کیوں میری مخالف ہو گئی ہے؟
بہت سارے بدبخت ایسے بھی آئیں گے جو انکار کر دیں گے، اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا، اور فرشتوں نے لکھا ہوگا اس نے زنا کیا تھا، وہ انکار کرے گا میں نے زنا نہیں کیا، فرشتے لکھیں گے اس نے رشوت کھائی تھی، وہ انکار کرے گا میں نے رشوت نہیں کھائی تھی، بہت سارے جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اس نے یہ ساری رات ننگی فلمیں دیکھتا تھا، وہ انکار کرے گا میں نہیں تھا، عورت ہے یا مرد ہے آج کس جرم کے اندر پڑ گئے، جب وہ انکار کریں گے آپ کو پتہ ہے اللہ کے حضور جب وہ انکار کریں گے اللہ کہیں گے اس بدبخت کے منہ کے اوپر مہر مار دو، اٹھاؤ سورہ یاسین، کرو سورہ یاسین کی تلاوت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرمائے گے اس کے منہ کو بند کر دو، منہ بند ہو جائے گا، اس کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، اللہ اس بدبخت نے میرے ساتھ پکڑ کر فلاں جرم کیا تھا، اس بدبخت نے میرے ساتھ پکڑ کر یہ کیا تھا، تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے، زمین تیرے خلاف گواہی دے گی، تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی، تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیرا پورا جسم اللہ کے حضور تیرے خلاف گواہی دے گا، تیری زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ بتا اس دن تو کیا کرے گا؟ ایمانداری سے بتا، آج اگر تیرا عدالت کے اندر کیس ہو، تیرا سگا بھائی ہو، تیرا دوست ہو جس کے اوپر تجھے 100% اعتماد ہو، عدالت کے اندر جا کر جو بھی تیرا کیس اور مقدمہ ہو، تیرا گواہ جس کو تو نے پیسے دے کر ایگری کیا ہوا ہے اگر تیرے خلاف گواہی دے دے تو تیرا کیا بنے گا؟ اس دن عدالت اس کی ہوگی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عدالت میں نہ کھڑا ہونا۔ کوئی دنیا کی جج کی عدالت نہیں ہے پیسے دے کر چھوٹ جاؤ گے، دنیا کا جج نہیں بیٹھا رشوت لے کر چھوڑ دے گا، دنیا کا جج نہیں ہے کسی بڑے آدمی کی سفارش کروا کے تم چھوٹ جاؤ گے۔ کیا زندگی ہے کیا تیری؟ اے مسلمان تیری زندگی ہے کیا؟ ابھی وہ روڈ کے اوپر نکلو، اگر وہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے تیری کہانی ختم، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہاں اللہ نہ کرے یہاں سے تو باہر اٹھے، تجھے اور مجھے کسی کو بھی اٹیک ہو جائے، وہ فوت ہو جائے، تیری کہانی ختم ہو، اگلا پھر یہ سوال جواب شروع۔ تو ہے کیا چیز؟ انسان ہے کیا چیز؟ ایک کافر آیا میرے آقا کی دربار میں، عاص بن وائل، اس نے نا یوں اپنے ہاتھ کے اوپر بوسیدہ ہڈیاں اٹھائی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے یہ ہڈیاں اٹھائیں، ہڈیوں کو یوں مسلا، یوں مسل کر اتنی بوسیدہ ہڈیاں تھی یوں پھونک دی، کہنے لگا ان کو اٹھائے گا تیرا خدا؟ اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن اتارا، فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، فرمایا وہ انسان تو نہیں دیکھتا، یَرَ الْإِنسَانُ خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، میں نے تمہیں ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ واضح، کیا یہ تیرے نہ ہونے کی اور تجھے اس نہ ہونے سے میں نے پیدا کیا یہ میری خدائی کی واضح دلیل نہیں؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اللہ فرماتے ہیں او انسان پھر تو یہ مثالیں پیش کرتا ہے، ہڈیوں کی مثالیں پیش کرتا ہے، یہ چورا ہے تو صحیح، یہ ہڈیاں ہیں تو صحیح، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، وَنَسِيَ، بالکل تو نسیًا منسیہ تھا، میں نے تمہیں وہاں سے بھی پیدا کر دیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا، فرمایا میں تمہیں پیدا کروں گا جیسے انشاءها اول مرہ، جس طرح میں نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کروں گا۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، موت کوئی ہے انکاری موت کا؟ دنیا کے اندر آج تک موت کا منکر کوئی بھی نہیں آیا۔ مجھے حضرت قاری صاحب کہنے لگے کہ حضرت فکر آخرت کے اوپر بات کریں، ہمارے کافی نمازی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، رانا محمد ایوب صاحب، رانا دلشاد صاحب، رانا فجر علی صاحب، دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھو، کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، بظاہر اگر تمہیں اس کی کوئی کمیوں کا پتہ ہو، بحیثیت انسان کسی گناہ کا بھی پتہ ہو نا، کبھی اظہار نہ کرنا، تجھے مجھے نہیں پتہ، اس نے آخری وقت میں بھی اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ تو بخشنے والا ہے۔
बाकी मौत हर एक को आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक को मौत ने आकर दबोच लेना है, हर एक के ऊपर मौत आनी है। अल्लाहू अकबर, जिसको भी अल्लाह ने पैदा किया उसको मौत आ जाएगी। हदीस पाक के अंदर आता है, फरमाया हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जिसके जिम्मे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूर को फूंकने की ड्यूटी लगाई है, फरमाया उसकी एक टांग ऊपर है, एक टांग उसने यूं नीचे लिटाई हुई है, यूं रखी हुई है, यूं रख कर सूर उसके ऊपर रख कर इंतजार के अंदर है कि किस वक्त अल्लाह का हुक्म है मैं सूर फूंकूं, सारी की सारी दुनिया फना और खत्म हो जाए। अल्लाह का हुक्म होगा, वो सूर फूंकेंगे। फरमाया सूर की आवाज़ ऐसी होगी, शुरू शुरू में जिस तरह बड़ी खूबसूरत आवाज़ होगी, नौजवान ये समझेगा, गुनाहगार ये समझेगा ये बड़ा अजीब साज आ गया है, ये नया साज आ गया है, ये नया गाना आ गया है। वो मस्त होता चला जाएगा, गुनाहों के अंदर लथपथ मस्त होता चला जाएगा। अल्लाहू अकबर। मेरे भाई, आज तो बूढ़ा है या जवान है, मर्द है या औरत है, छोटा है या बड़ा है, गाने सुन रहा है, मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है, सफ़ेद बालों वाले को भी अपना पता नहीं है कि मेरी टांगें कब्र के अंदर है, मैं किन चक्करों के अंदर पड़ा हुआ हूँ। अल्लाहू अकबर। इसी गाने की फरमाई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह से गुजर हो रहा था, कहीं से गाने बजाने की आवाज़ आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों मुबारक के अंदर उंगलियां डाल दी, उंगलियां डालते हुए तेज तेज चले, फरमाया बहुत दूर चले गए। अपने सहाबी से पूछा, वो आवाज़ अब तो नहीं आ रही या रसूलुल्लाह, अब वो आवाज़ नहीं आ रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने कानों से उंगलियां निकाली हैं। आज कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर गाना बजाना नहीं है? कौन से ऐसे घर के अंदर गाने बजाने की आवाज़ नहीं आती? कौन से घर के अंदर आज ढोल धमाके की आवाज़ नहीं आती? अल्लाहू अकबर। सूर फूंका जाएगा, आवाज़ हर कोई यही समझेगा, लेकिन वो आवाज़ ऐसा खतरनाक होती चली जाएगी, खतरनाक होती चली जाएगी। अल्लाहू अकबर। इतनी खतरनाक होगी, लोग मदहोश हो जाएंगे, लोग दीवाने हो जाएंगे, लोग अपने इलाका छोड़कर, शहर छोड़कर जंगलों की तरफ निकल जाएंगे। उनको समझ नहीं आएगी मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, मुझे किस तरह है, मैं किस तरह हूँ। जंगलों के अंदर निकल जाएंगे, जंगल के जानवर सुनेंगे, वो भी मदहोश हो जाएंगे, वो शहरों की तरफ निकल जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। अल्लाहू अकबर। फरमाया उसी आवाज़ के अंदर वो इतनी सख्त हो जाएगी कि लोगों के कलेजे फट जाएंगे, यकदम पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी इंसानियत के ऊपर मौत आ जाएगी, धड़ाम से सारी लाशें पड़ी होंगी। जानवर खत्म, इंसान खत्म, हैवानात खत्म, परिंदे खत्म, चरिंदे खत्म, हशरातुल अर्द खत्म, कीड़े मकोड़े खत्म, पूरी की पूरी हर चीज़ को मौत आ जाएगी। अल्लाहू अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे हज़रत इज़रील अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों को भी मौत दे दो, फरिश्ते भी मौत मर जाएंगे, फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। अल्लाहू अकबर। अब अल्लाह के अर्श को उठाने वाले 4 फरिश्ते बाकी हैं, उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बाकी हैं, हज़रत इज़रील अलैहिस्सलाम बाकी हैं, सूर फूंकने वाले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत आ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएंगे ये जो मेरा अर्श उठाए हुए 4 फरिश्ते हैं इनको भी मौत दे दो। हजरत इज़रील अलैहिस्सलाम उनकी भी रूह कब्ज कर लेंगे, वो 4 फरिश्ते भी धड़ाम से गिरेंगे, फौत हो जाएंगे। अब बचेंगे हजरत जिब्रील अमीन, हजरत इज़रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखेंगे, अल्लाह का अर्श रो पड़ेगा, अल्लाह का अर्श कहेगा अल्लाह हजरत जिब्रील को तो छोड़ दो, इसके ऊपर तो मौत ना दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे नहीं नहीं, मेरा वादा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, जिसको भी मौत आए, जिसको भी जिंदगी मिली है उसको मौत आएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी मौत का जायका चखना पड़ेगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी यूं यूं कांप रहे होंगे, उनको भी मौत आ जाएगी। अब बचेंगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, वो मलकुल मौत फरिश्ता जिसने सबकी मौत रूह निकाली है, जो हर एक को मौत देता है, यूं जो अल्लाह के हुजूर कांप रहा है। अल्लाह फरमाएंगे मौत, उसको भी मौत आ जाएगी। फरमाया उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज आएगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज बादशाह, कौन है आज बादशाह, कौन है आज बादशाह। अल्लाह की आवाज गूंजती रहेगी लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। आप बुलंद आवाज से बताओ बादशाह कौन है? जिसको अल्लाह ने जबान दी है बुलंद आवाज से कहो बादशाह कौन है? बादशाहों का बादशाह कौन है? मालिकुल मुल्क कौन है? अरे बड़े बड़े खजाने देने वाला कौन है? अमीर करने वाला कौन है? गरीब करने वाला कौन है? गरीबों को अमीर कर दे तो कौन है? अमीरों को गरीब कर दे तो कौन है? बादशाहों को तख्तेदार पर चढ़ा दे तो कौन मालिक है? अगर कैदी को भी बादशाह बना दे तो कौन मालिक है?
بلند آواز سے بولو کون مالک ہے؟ ارے بلند آواز سے بتا دو، ممکن ہے قیامت والے دن تیرا اور میرا دل سے یہ کہا ہوا اللہ کو اتنی پسند آ جائے، اللہ کہے کہ اس نے مدنی مسجد کے اندر جمادی الثانی کے مہینے کے اندر وہاں بیٹھ کر میرا نام لیا تھا، دل سے لیا تھا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ بتاؤ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ تیرا میرا مالک کون ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے اللہ کی کئی دن تک یہ آواز گونجتی رہے گی، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، خود ہی اللہ ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، فرمایا اللہ اکیلا تنہا واحد قہار وہی اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا کیا، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا وہی اللہ ہے جس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ تنہا اکیلا خدا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے بادشاہ جو کہتے ہیں میرے بغیر ملک نہیں چلتا، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کرنل جو کہتے ہیں ہم نے ملک چلایا ہے، ہم نے ملک چلانا ہے، اللہ کی قسم جب ان کو موت نے آ کے پکڑا، ایسا اس کو موت نے ٹھونسا کہ آج کائنات کے اندر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی قبر کا نشان تک کہیں باقی نہیں ہے۔ للہ الواحد القہار۔ اس کے بعد میں مختصر کرتا ہوں، ایک لمبی حدیث ہے، فرمایا اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ رب العالمین سب کو زندگی عطا فرمائیں گے، سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْشُرُهُ، فرمایا اللہ رب العالمین سب کے سب کو اٹھائیں گے، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کسی کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، سب بے لباس ہوں گے، لیکن کسی کو اپنے علاوہ کسی کا پتہ ہی نہیں ہوگا، سب بے لباس ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس ملے گا، فلاں نبی کو لباس ملے گا۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی دربار کے اندر جانے کے لیے، فرمایا ہر بندہ پریشان ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی دربار میں تو آئیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، فرمایا اللہ کے حضور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے، صف کے اندر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، خاموش ہوں گے سب، اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا، کسی بادشاہ کا دربار نہیں، کسی وزیر مشیر کا دربار نہیں، کسی ایم این اے ایم پی اے کا دربار نہیں کہ ساتھ ساتھ خوش آمدی آ کر کان میں باتیں کرتے جائے، اللہ کی قسم وہ دربار ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت والے دن اللہ کا عدل و انصاف کا ترازو ہوگا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی یا برائی ہوگی سامنے لے آئی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا سارے کھڑے ہیں میدان معاشر میں، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، غوث کتب ابدال تھر تھر کانپ رہی ہیں، اللہ کا عرش آئے گا، اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا کے آئیں گے، کتنے؟ 8 فرشتے، فرمایا اس کی آواز، اللہ رب العالمین کی ہیبت اتنا ہوگی کہ اللہ کے عرش کو آتا دیکھ کر پوری کی پوری انسانیت بے ہوش ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہونا، کہاں مسلمان گناہ کی دلدل میں پھنس گیا تھا، یہ یقین کرو بیان نہیں، میں درد دل عرض کر رہا، اللہ کا دربار آئے گا، سب بے ہوش۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، یار جہاں اللہ کے نبی بھی ہوش ہو جائیں گے تو اور میں کس بات کی بولی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر یوں کھڑے ہوں گے،
اب یہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیہوش نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ کی دیدار کو کر کے پہلے ہی 40 دن بیہوش رہ چکے ہیں، یا ان کو ہوش پہلے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب ہوش آئے گا اللہ کا عرش سارے دیکھیں گے، فرمایا اللہ کے سامنے لوگ یوں یوں کانپیں گے، یوں۔ فرمایا جس طرح تم نے دیکھا بکری کا چھوٹا سا بچہ ہو یوں سردی کے اندر ٹھٹر کر، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ ہیں یوں یوں کانپتا ہے، فرمایا ہر بندہ اللہ کے حضور یوں کانپ رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، سارے اللہ کے نبی کہیں گے نفسی نفسی، مجھے بچا لے اللہ، مجھے بچا لے اللہ، میرا کیا بنے گا؟ اکیلی ایک ذات ہوگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پکار رہے ہوں گے امتی امتی امتی، اللہ میری امت کی کیا بنے گا؟ اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ میرے بھائی ٹائم ختم ہو گیا، زندگی باقی تو پھر یہ حدیث پوری کروں گا۔ آخری سرے بات فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ فرمایا اللہ فرمائیں گے قم یا محمد، کیا فرمائیں گے؟ قم یا محمد سل توتا، آپ سوال کرتے جائیں، آپ مانگتے جائیں، میں آپ کی جھولی بھرتا جاؤں گا۔ اشفا تشفا، آپ سفارش کرتے جائیں، میں سفارش کو قبول کرتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ تجھے اور مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی دربار میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے، 2-4 منٹ بات کر لوں، یہ جو کہتے ہیں بات کر لو سبحان اللہ کہیں، چھوٹی چھوٹی آئی، ادھے بندے آ کے بھی ٹھیک ہے، ادھے بندے اس طرح بولے بھی جان چھوڑو، ایک باری بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جلال کے اندر ہوں گے، اللہ رب العالمین کی خدمت میں امام الانبیاء عرض کریں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ جلال میں ہوں گے، فرمائیں گے میرے محبوب آج اس میدان معاشر میں مجھ اللہ کو کون حساب دے گا؟ دعا کرو اللہ تجھے اور مجھے اسی حساب سے بچائے۔ اگر اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑ گیا تو پھر بچنا مشکل ہے۔ دعا کرو اللہ رحمت کی نظر فرما دے، اللہ شفقت کی نظر فرما دے۔ فرمایا اللہ پاک کہیں گے کون ہے جو مجھے حساب دے آج؟ اللہ رب العالمین کی دربار میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں بازو پکڑیں گے، پکڑ کر اللہ کی دربار میں پیش کر دیں گے، کہیں گے اللہ میرا یہ صدیق ہے آج آپ کو حساب دے گا۔ اللہ اکبر۔ واہ صدیق تیری کیا شان ہے۔ اللہ رب العالمین جب صدیق اکبر کے سامنے دیکھیں گے اللہ فرمائیں گے محبوب، فرمایا اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا، اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرا پڑیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب کس کو پیش کیا جس کے اتنے احسانات ہیں اسلام کے اوپر کہ آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکے، آج میں اللہ اس صدیق اکبر کا بدلہ دوں گا۔ فرمایا اللہ پاک مسکرا پڑیں گے، اللہ کا جلال ختم ہو جائے گا، میرے اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا، میرے اللہ جمال کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم ہو جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائے، جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، کہیں گے صدیق اکبر ہم میں سے داخل ہو۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی نصیب کرے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔